سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے، اور پاغ فدا کا واقعہ بھی بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے، اس میں حضرت علی کا کردار کیا تھا وہ بھی ایکسپلین کیا ہے۔ سر ایک چیز ہے جو شاید موضوع بحث نہیں آئی، وہ حضرت فاطمہ کا جو کردار ہے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں اپنے وصال تک بھی حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض نہیں، اور ایون کہ جب اس دنیا سے وصال ہوا ان کا تو رات کے وقت ان کا جنازہ پڑھا گیا، اب تک بھی ایون کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں نشان نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں سر آپ بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ میرے بھائی، کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جانا یہ انسان کا خاصہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ کوئی بڑے سے بڑی شخصیت ہو، بلکہ یہ تو انسان ہے ہماری طرح۔ ان انسانوں میں سے جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، ان سے بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کو بعض موقعوں پر اختلاف ہوا۔ اس طرح کا اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ ناراضی بھی پیدا کر دے۔ اس میں جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا بس ہم اسی پر تبصرہ کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ناراضی فی الواقع کس درجے کی تھی، ہم نہیں جانتے کہ وہ باقی رہی یا دور ہو گئی۔ اس میں اگر آپ تمام روایات کا مطالعہ کریں تو محض قیاسات ہیں۔ ہمیں خود اپنی زندگی میں یہ تجربہ پیش آتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی کسی مجلس میں، اس میں تلخی ہو گئی، اب دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ دونوں ناراض ہیں، ممکن ہے اگلے ہی دن وہ ناراضی دور ہو گئی ہو۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کے درپے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا ہے تو دونوں اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، ممکن تھا، وہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے، اور علمی مسائل میں اختلاف کو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص ایک زاویے سے چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت ہے جس کے اطلاق اور مصداق میں اختلاف ہوا ہے، دونوں میں ہوا ہے۔ اس میں سیدنا صدیق نے اپنی دلیل پیش کی ہے، اور وہ دلیل ہم پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی علمی اختلافات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ وہ اختلافات جو تدبیر کے ہیں یا کسی خاص وقتی صورتحال کے ہیں، ان میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں بات کیا تھی، کس پس منظر میں تھی۔ اس اختلاف کے لیے قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اس میں آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے اس کی وضاحت اپنی کتابوں میں کی ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی کی ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی کی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی، اور انہوں نے قرآن مجید کا مدعا بھی بالکل درست سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی بالکل صحیح کیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سیدہ اس فیصلے پر مطمئن ہوئیں، نہیں ہوئیں، ناراض رہیں، تو اس کے بارے میں قیاس آرائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے دونوں غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، سیدنا صدیق بھی اور سیدہ بھی۔ دونوں کے لیے عزت کے جذبات اپنے اندر رکھیے۔ ایک علمی مسئلے کا اختلاف ہے، وہ استاد اور شاگرد میں بھی ہو جاتا ہے۔